اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مون وظائف چینل کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ میں اپنا چینل مون وظائف کی جانب سے آپ کی خدمت میں ایک نیا وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ سب سے پہلے ہمارا چینل مون وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے۔ رمضان المبارک کا مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ افطاری کے وقت کی گئی دعا فوراً قبول ہوتی ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی تاکید فرمائی۔ روزہ کھجور سے افطار کرنا افضل ہے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو تو چھوارے سے، وہ بھی نہ ہو تو پانی کے چند گھونٹ سے کر لیں یا نوش فرما لیں۔ ناظرین، میں آج آپ کی خدمت میں ایک خاص وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا وظیفہ بہت ہی مجرب ہے۔ اس کے کرنے سے آپ کی ہر پریشانی، مشکلات، کوئی بھی چور یا حاسد یا ہمسایہ یا دشمن کا یا آپ کو چشمے زخم یا نظر بد کا ڈر ہو تو یہ وظیفہ کرنے سے انشاءاللہ عز و جل آپ کا یہ ڈر ختم ہو جائے گا اور آپ پرامن ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس وظیفے کے عمل سے ہی، پہلے دن کے عمل سے ہی آپ کے ہر کام درست ہو جائیں گے۔ ناظرین، درود پاک کی بہت زیادہ برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ حضرت سید محمد بن سلیمان جزولی ایک بزرگ گزرے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ کہیں تشریف لے گئے اور وہاں نماز کا وقت ہو گیا۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں کنواں تو موجود ہے لیکن کوئی ڈول یا رسی وغیرہ موجود نہیں۔ فرماتے ہیں میں اسی فکر میں تھا کہ ساتھ والے مکان سے ایک بچی نے باہر جھانکا اور پوچھا کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے کہا بیٹی میں نے وضو کرنا ہے لیکن پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ اس نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا مجھے محمد بن سلیمان جزولی کہتے ہیں۔ بچی بولی اچھا آپ وہ سلیمان ہیں جن کو سب جانتے ہیں اور آپ ہیں کہ کنویں سے پانی نہیں نکال سکتے؟ یہ کہہ کر اس بچی نے اپنا لعاب دہن پانی میں ڈال دیا تو آنن فانن پانی کناروں تک آ گیا۔ میں نے اس بچی سے قسم دے کر پوچھا کہ تجھے یہ مرتبہ کیسے ملا؟ تو اس نے کہا کہ یہ سب جو آپ نے دیکھا یہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے ہے۔ یہ سن کر میں نے عہد کیا کہ درود پاک کے متعلق کتاب لکھوں گا۔ پھر حضرت محمد بن سلمان نے درود پاک کے متعلق کتاب لکھی جو دلائل الخیرات کے نام سے مشہور ہے، اور اس کے بعد آپ نے درود پاک کو اپنا ورد بنا لیا، اور آپ کے متعلق مشہور ہے کہ آپ کی قبر سے کستوری کی خوشبو آیا کرتی تھی۔ آپ کے وصال کے 77 سال بعد آپ کے جسد خاکی کو سوج سے مراکش منتقل کیا گیا تو آپ کا جسم ویسے ہی تر و تازہ پایا گیا، حتیٰ کہ آپ کا کفن بھی بوسیدہ نہیں ہوا تھا۔ وصال سے قبل آپ نے خط بنوایا تھا جو تر و تازہ تھا، حتیٰ کہ کسی نے آزمائش کے لیے آپ کے رخسار پر انگلی رکھ کر دبایا تو وہ جگہ سفید ہو گئی اور تھوڑی دیر بعد پھر سرخ ہو گئی، جیسے زندوں کے جسم میں خون کی روانی کے باعث ہوتی ہے۔ یہ سب درود پاک کے سبب ہوا۔ ناظرین، درود پاک کی بہت زیادہ ہی برکتیں اور فضیلتیں ہیں۔ ویسے بھی ہر دعا سے قبل، ہر دعا کے بعد درود پاک پڑھنا بہت ہی زیادہ مجرب ہے۔ اگر ہم درود پاک نہیں پڑھیں گے کوئی بھی دعا سے پہلے یا دعا کے بعد تو ہماری دعا آسمان میں معلق رہے گی۔ لوگ بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کچھ لوگ دعائیں پوری ہونے کے متعلق بہت زیادہ ہی جلد باز ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بھی کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی بنا پر دعا ہماری قبول نہیں ہوتی۔ کچھ لوگوں کی دعا کے پیچھے یہ بھی سبب ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو دعا مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا دعا مانگنا اتنا پسند آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ یہ ان کی دعا کو بعد میں پورا کیا جائے تاکہ یہ لوگ بار بار دعا مانگیں۔ تو ناظرین، جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی وہ پریشان نہ ہوا کریں بلکہ زیادہ سے زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگا کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر مومن کی دعا کو قبول فرماتا ہے، چاہے پہلے کرے یا بعد میں۔
ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم گرامی ہے الحسیب، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ اور کس طریقے سے پڑھنا ہے کہ ایک ہفتہ تک صبح طلوع آفتاب سے یہ آپ نے عمل شروع کرنا ہے، اور شام تک تقریباً آپ نے 70 بار، یعنی کہ غروب آفتاب سے پہلے آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ 70 بار آپ نے پڑھنا ہے حسبی اللہ الحسیب، حسبی اللہ الحسیب آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یہ ہفتہ گزرنے سے پہلے ہی آپ کی ہر کام کو درست فرما دے گا۔ اگر کوئی حاسد کا آپ کو ڈر ہے، یا کسی چور کا ڈر ہے، یا کسی دشمن کا ڈر ہے، یا چشمے آپ کو زخم یا نظر بد لگی ہوئی ہے، تو اس کے لیے بھی یہ بہت زیادہ مجرب عمل ہے۔ ہر آفت سے محفوظ رہیں گے، ہر دشمن کے شر سے آپ لوگ محفوظ رہیں گے، آپ کا ہر کام آسان ہو جائے گا۔ لیکن آپ نے یہ عمل صبح طلوع آفتاب سے پہلے اور شام غروب آفتاب سے پہلے یہ آپ نے کرنا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی تمام مشکلات حل ہو جائیں گی۔ میں امید کرتی ہوں کہ ہمارا آج کا وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید وظائف سننے کے لیے ہمارا چینل مون وظائف کو دیکھتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔